بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1۔ حضرت علقمہ بن وقاص لیثی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ممبر پر یہ کہتے سنا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا۔ آپ فرما رہے تھے، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور ہر آدمی کو اس کی نیت ہی کے مطابق پھل ملے گا۔ پھر جس شخص نے دنیا کمانے یا کسی عورت سے شادی رچانے کے لیے وطن چھوڑا تو اس کی ہجرت اس کام کے لیے ہے جس کے لیے اس نے ہجرت کی۔ حدیث نمبر 2۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت حارث بن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، آپ پر وحی کیسے آتی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کبھی تو وحی آنے کی کیفیت گھنٹی کی ٹن کی طرح ہوتی ہے اور یہ کیفیت مجھ پر بہت گراں گزرتی ہے۔ پھر جب فرشتے کا پیغام مجھے یاد ہو جاتا ہے تو یہ موقوف ہو جاتی ہے، اور کبھی فرشتہ انسانی شکل میں میرے پاس آ کر مجھ سے ہم کلام ہوتا ہے، اور جو کچھ وہ کہتا ہے میں اسے محفوظ کر لیتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بیان، میں نے سخت سردی کے دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ جب وحی آتی تو اس کے موقوف ہونے پر آپ کی پیشانی سے پسینہ بہہ نکلتا۔ حدیث نمبر 3۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی ابتدا سچے خوابوں کی صورت میں ہوئی۔ آپ جو کچھ خواب میں دیکھتے وہ پیدا صبح کی طرح نمودار ہو جاتا، پھر آپ کو تنہائی محبوب ہوگی، چنانچہ آپ غار حرا میں خلوت اختیار فرماتے اور کئی رات گھر تشریف لائے بغیر مصروف عبادت رہتے۔ آپ کھانے پینے کا سامان گھر سے لے جا کر وہاں چند روز گزارتے، پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس واپس آتے اور تقریباً اتنے ہی دنوں کے بعد پھر توشہ لے جاتے، یہاں تک کہ ایک روز جبکہ آپ غار حرا میں تھے، یکا یک آپ کے پاس حق آ گیا اور ایک فرشتے نے آ کر آپ سے کہا، پڑھو۔ آپ نے فرمایا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ آپ کا فرمان ہے، اس فرشتے نے مجھے پکڑ کر خوب بینچا یہاں تک کہ میری قوت برداشت جواب دینے لگی، پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا، پڑھو۔ میں نے کہا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے دوبارہ مجھے پکڑ کر دبوچا یہاں تک کہ میری قوت برداشت جواب دینے لگی، پھر چھوڑ کر کہا، پڑھو۔ میں نے پھر کہا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے تیسری بار مجھے پکڑ کر بینچا، پھر چھوڑ کر کہا، پڑھو، میرے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا، پڑھو، اور تمہارا رب تو نہایت کریم ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان آیات کو لے کر واپس آئے اور آپ کا دل خوف سے دھڑک رہا تھا، چنانچہ آپ اپنی بیوی حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ انہوں نے آپ کو چادر اڑا دی یہاں تک کہ آپ سے خوف زدگی کی کیفیت دور ہو گئی۔ پھر آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واقعہ کی اطلاع دیتے ہوئے فرمایا، مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، قطعاً نہیں، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رنجیدہ نہیں کرے گا۔ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، درماندوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، فقیروں محتاجوں کو کما کر دیتے ہیں، مہمانوں کی میزبانی کرتے ہیں اور حق کے سلسلے میں پیش آنے والے مصائب میں مدد کرتے ہیں۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے کر اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبدالعزی کے پاس آئے۔ ورقہ دور جہالت میں عیسائی ہو گئے تھے اور عبرانی زبان میں لکھنا جانتے تھے، چنانچہ عبرانی زبان میں حسب توفیق الہی انجیل لکھتے تھے۔ اس وقت بہت بوڑھے اور نبینا ہو چکے تھے۔ ان سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بھائی جان، اپنے بھتیجے کی بات سنیں۔ ورقہ نے پوچھا، بھتیجے کیا دیکھتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ دیکھا تھا بیان فرمایا۔ اس پر ورقہ نے آپ سے کہا، یہ تو
وہی ناموس وہی لانے والا فرشتہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمایا تھا۔ کاش میں آپ کے زمانہ نبوت میں توانا ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا تو کیا وہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟ ورقہ نے کہا، ہاں، جب بھی کوئی آدمی اس طرح کا پیغام لایا جیسا آپ لائے ہیں تو اس سے ضرور دشمنی کی گئی، اور اگر مجھے آپ کا زمانہ نصیب ہوا تو آپ کی بھرپور مدد کروں گا۔ اس کے بعد ورقہ جلدی ہی فوت ہو گئے اور وہی رک گئی۔ حدیث نمبر 4، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی بندش وحی کا واقعہ سنا۔ آپ نے بیان فرمایا، ایک بار میں کہیں جا رہا تھا کہ مجھے اچانک آسمان سے ایک آواز سنائی دی۔ میں نے نگاہ اٹھائی تو دیکھا کہ وہی فرشتہ جو میرے پاس غار حرا میں آیا تھا آسمان و زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے اسے دیکھ کر سخت دشت زدہ ہو گیا۔ گھر لوٹ کر میں نے اہل خانہ سے کہا، مجھے چادر اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ۔ انہوں نے مجھے چادر اڑا دی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے وحی کی، اے لحاف میں لپٹنے والے، اٹھو اور خبردار کرو، اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور گندگی سے دور رہو۔ پھر نزول وحی تیزی آ گئی اور لگاتار نازل ہونے لگی۔ حدیث نمبر 5، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان الہی، اے پیغمبر، آپ وحی کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیں۔ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نزول وحی کے وقت بہت مشقت برداشت کرتے تھے اور آپ اکثر اپنے لب و مبارک کو حرکت دیا کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں آپ کے سامنے اپنے ہونٹ ہلاتا ہوں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہلاتے تھے۔ آپ کے شاگرد حضرت سید بن جبیر کہتے ہیں کہ میں اپنے ہونٹ ہلاتا ہوں جس طرح میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہلاتے ہوئے دیکھا۔ پھر انہوں نے اپنے ہونٹ ہلائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، اے نبی، اس وحی کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دو، اسے جمع کرنا اور پڑھا دینا ہماری ذمہ داری ہے، یعنی آپ کے سینے میں محفوظ کر دینا اور پڑھانا ہمارا کام ہے۔ پھر ارشاد الہی، چنانچہ جب ہم پڑھ چکے تو ہمارے پڑھنے کی پیروی کرو، کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا، خاموشی سے کان لگا کر سنتے رہو۔ پھر فرمان الہی، اس کا بیان کرنا بھی ہمارا کام ہے، کی تفسیر کرتے ہوئے پھر اس کا مطلب سمجھا دینا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اور ان آیات کے نزول کے بعد جب جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آ کر قرآن سناتے تو آپ کان لگا کر سنتے رہتے، جب وہ چلے جاتے تو آپ اسی طرح پڑھتے جس طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پڑھا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرا۔